بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ غور کیجئے کہ قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کا تعلق اور آل ابراہیم کا تعلق اس قربانی سے جڑا ہوا ہے، ان کے واقعات کا جو درس اور جو سبق بنیادی طور سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، کیا آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ یا ہم جانتے ہیں ان واقعات کو اور ان مقاصد کو، ہم نے سنا، کئی بار سنا، تو کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کیا؟ مثال کے طور پہ یہ جو آیت میں نے پڑھی تقریباً سب کو یاد ہوگی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کے گوشت پوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا۔ اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ خون ریزی کی جائے، خون بہایا جائے اور اس کو وہ پہنچے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارے دل کا تقوی، دل کی نیکی اللہ کو مطلوب ہے، پہنچتی ہے۔ ہاں، اب یہاں صاف صاف لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو ہمارے دل کا تقوی مطلوب ہے، لیکن آج ہم اکثریت کا جو ماحول دیکھتے ہیں تو اکثریت کا حال یہ نظر آتا ہے کہ قربانی سے صرف گوشت پوشت مطلوب ہے۔ ہاں، قربانی سے ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود مقصود ہے۔ قربانی کے وہ مقاصد جو شریعت نے بیان کیے دور دور تک نظر نہیں آتے۔ جانوروں کے عیب کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو بے عیب ہونا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے کردار، اپنے عقیدے کے عیب کو صاف نہیں کرتے، ان کے عقیدے میں شرک ہے۔ جب قربانی کے وقت کہتے ہیں کہ میری نماز، میرا روز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کی پیشانیاں کہیں قبروں پر جھک رہی ہیں، کہیں کسی اور آستانے پر جو ہے سر نیاز کو خم کرتے ہیں، کہیں اور کسی سے لو لگاتے ہیں جو اللہ کا حق ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کی جا رہی ہے، لیکن قربانی کا مقصد دور دور تک ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہاں شرک ہے، یہاں خرافات ہے، اور قربانی کے وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ کوئی رشوت کا پیسہ، حرام طریقے سے دوسروں کا حق مارا ہوا، کسی اور کے کسی ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا، ڈونیشن کی شکل میں حاصل کیا ہوا، ان روپیوں کا استعمال اللہ رب العالمین کے راستے میں کرتے ہیں، پھر کہاں سے تقویٰ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تناظر میں نے کہا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، کس اعتبار سے غور کیجئے، اور یہ قربانی کیسا سبق اپنے اندر رکھتی ہے۔ اگر اس سبق کو ہم نے اختیار کر لیا تو آج بلکہ کوئی بھی زمانہ ہو، مسلمانوں کے جو مسائل اور مصائب ہیں اس کے حل کا راستہ اس سے نکلتا ہے۔ غور کیجئے کہ قربانی میں مقاصد کیا بیان کیے گئے، ابھی جو میں نے آیت پہ کہ اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اللہ نے اسی طرح سے تمہارے لیے قربانی کے ان جانوروں کو مسخر کیا، تمہارا تابع اور ماتحت بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ نے جو رہنمائی کی ہے، ہدایت دی ہے، اس پر تم اللہ کی کبریائی، بڑائی، عظمتیں بیان کرو۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے ذبح تو کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اکبر تکبیرات کا مقصد، اس کا معنی اور مطلب ہمارے داخل میں، باطن میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، اللہ سے بڑا دوسروں کو قرار دیتے ہیں، اللہ کا حکم ایک طرف اور دوسرے کا حکم دوسری طرف، کہیں خواہشات نفس کو ترجیح دے رہے ہیں، کہیں باپ دادا کے طریقے کو، کہیں امام کے مسلک کو، کہیں کسی اور چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، جب سب سے بڑا وہ ہے تو اس کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟